گزشتہ سے پیوستہ بیوی کی ذمہ داریاں مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ عورت پیدائش سے موت تک مرد کی سرپرستی میں رہتی ہے۔ ایک جوان، مضبوط اور طاقتور مرد اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پیدائش سے جوانی تک باپ، پھر بھائی حفاظت کرتا ہے، جوانی سے موت تک شوہر، پھر بیٹا محافظ ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، عورت پر اللہ کا احسان عظیم، اس کی رحمت اور فضل ہے کہ اللہ نے عورت کو عزت و احترام کا مقام عطا فرمایا، اسے بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے بلند مقام پر فائز فرمایا، اس کو تخلیق کی صلاحیت عطا فرمائی، ماں بنا کر اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ نکاح کے خوبصورت بندھن میں باندھ کر اللہ نے دونوں کے لیے راحت اور سکون کا سامان مہیا کیا ہے۔ پھول جیسی نازک بیٹیاں، ناز و نخرے میں پلی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، گھر میں رونق بکھیرنے والی پریاں، ہنستی مسکراتی چہچہاتی تتلیاں دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر وقت آتا ہے جب ماں باپ کا گھر ویران کر کے نئے گھر کو آباد کرنے چل دیتی ہیں۔ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی اللہ کا نظام ہے۔ اس فانی دنیا میں اللہ نے بندوں کا تعلق صرف اپنے ساتھ مستقل رکھا ہے، باقی سب تعلق عارضی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی فرمانبردار بن جاؤ، تمہیں ماں باپ کے گھر سے جانا ہے، تمہیں تخلیق انسان کے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا ہے، اولاد کی تربیت کی اہم اور تھکا دینے والی ذمہ داری اٹھانا ہے، نئے رشتے نبھانا ہے، اپنی اعلیٰ تربیت کا ثبوت دینا ہے، شوہر کے دل کی ملکہ بننا ہے، اس کے گھر کی زینت بننا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہر قدم پر تمہاری رہنمائی فرمائے، اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ تم جس گھر میں قدم رکھو اس میں خوشیوں کا ڈیرا ہو، رزق کی فراوانی ہو، آپس میں محبت و الفت ہو، تمہیں عزت کرنے والا، قدر کرنے والا، حق ادا کرنے والا، محبت کرنے والا شوہر اور سسرال ملے۔ زوجین میں ایسی محبت اور تعلق ہو جیسا حضرت خدیجہ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، جیسا حضرت عائشہ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ امین سم امین یا رب العالمین۔ کامیاب اور خوشگواری زندگی کی کچھ ٹپس ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے، دین ہر زمانے میں رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ان صفات کو اپنی طبیعت بنا لو۔ نرم اور مختصر گفتگو، وہ بھی صرف ضرورت کے وقت۔ خاموش رہنے کو بولنے پر ترجیح دینا۔ زبان سے نکلے الفاظ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ہوتے ہیں، جو واپس آ نہیں سکتے اور تباہی ضرور مچاتے ہیں۔ انسان اپنے خاموش رہنے پر نہیں بچتایا، ہمیشہ بولنے پر بچتایا ہے، سو اس بچتاوے سے خود کو بچانا۔ شوہر کی تابعدار اور وفادار رہنا، شوہر کی مرضی کو پہچاننا، اس کی خوشی کا، پسند کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ جو باتیں شوہر کو ناگوار گزرتی ہوں ان کو فوری چھوڑ دینا۔ جو عادتیں شوہر کو پسند ہو انہیں دل سے خوشی سے اپنا لینا۔ اپنے سلیقے، سمجھداری اور اپنے اچھے اخلاق سے اپنے گھر کو جنت بنا دینا، ایسا گھر سنبھالنا کہ شوہر گھر اور بچوں سے بے فکر ہو جائے، تم پر پورا اعتماد کر لے۔ شوہر کی اور سسرال کی عزت بڑھانا، چھوٹی موٹی ناچاکیاں ہر گھر میں ہوتی ہے، نظر انداز کر دینا، دل میں نہ رکھنا، نہ کبھی شوہر سے گھر والوں کی شکایت کرنا، نہ ان سے دل خراب کرنا، اس طرح تم شوہر کی نظر میں عزت پاؤ گی۔ شکایتیں کرنا کمزور لوگوں کا کام ہے، اگر دل کسی سے دکھ بھی جائے تو رات کو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے جی بھر کر شکایتیں کرو، جو دل میں آئے کہہ دو، رو لو، دل ہلکا کر لو، اللہ سب سنتا ہے، وہ تمہارے لیے کافی ہے، یقین رکھو وہ ہر مسئلے کو حل کر دے گا اور تمہیں خوش کر دے گا۔ یہ سب حالات اس ہی کی طرف سے آزمائشیں ہیں، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ پر یقین رکھو مضبوط والا۔ اگر تم واقعی شوہر سے محبت کرتی ہو اور اس کی محبت چاہتی ہو تو یاد رکھو، اسے ہر رشتے سے جوڑ کر رکھنا، جس کے پچھلے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اس کے اگلے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ تمہارے شوہر کی عزت میں تمہاری عزت ہے، اس کے کاموں میں معاون بننا تاکہ وہ ترقی حاصل کرے، کامیاب ہو۔ تمہارا محبت اور عزت دینا دنیا میں اس کو سر اٹھا کر جینا سکھائے گا۔ کبھی وہ پریشان ہو تو اس کی خوبیاں بتا کر حوصلہ دینا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دے اس کو کافی سمجھنا اور شکر ادا کرنا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ شوہر کی ٹوہ میں نہ رہنا کہ اپنے گھر والوں کو کیا دے رہا ہے، یہ کتنا کما رہا ہے، یہ کتنا خرچ کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، یہ اچھے کام نہیں ہے۔
शौहर के मुताल्लिक शक को दिल में जगह ना दो वरना मोहब्बत निकल जाएगी। अगर इसमें कुछ बुराई देखो तो अल्लाह से इस्लाह की दुआ करो, वो ज़रूर एदीत देगा। खाना हमेशा अपने हाथ से बनाओ, शौहर की पसंद का बनाओ। जिक्र करते हुए, तिलावत करते हुए, मोहब्बत से, अच्छी सोच के साथ ये खाना दिल में नूर भर देगा। और सलीके से पेश करो, खुद भी साथ बैठो और खाते वक्त कोई मसले मसाइल की बात ना करो, अगरचा ज़रूरी भी हो। जब बाहर की थकन उतर जाए और खा पी कर तबीयत हशाश बशाश हो जाए तो मुनासिब मौका देखकर मुख्तसर बात बता दो, फिर बार बार तकरार और इसरार ना करो। शौहर अगरचे औरत की ज़िंदगी का महवर होता है और उसकी मोहब्बत के मामले में औरत बहुत हसास होती है, फिर भी अपने आप पर काबू रखो और हद में रहो। हद से ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ही को जचती है, इंसान इससे बेजार होता है। शौहर को वक़्ता फ़ौक़ता हदिया दिया करो, मोहब्बत बढ़ती है। अब सोच समझकर अपने लिए ऐसे शौहर का इंतखाब करो जो मर्तबा में, समझ में, इल्म में, हैसियत में, उम्र में तुमसे बढ़कर कम अज़ कम तुम्हारे बराबर हो, ताकि तुम इसकी ताबेदारी खुशी से करो। इन सब चीज़ों के साथ अपना भी पूरा ख्याल रखो, ज़्यादा काम में हलकान न हो। अपने सोने, खाने और आराम का पूरा ख्याल रखो। अपनी सफाई सुथराई और ज़ेब व ज़ीनत का एहतमाम करो। अपने फ़ारिग वक्त के लिए कुछ अच्छे मशागिल इख्तियार करो, अपने शौक़ और सलाहियत के मुताबिक। खाली दिमाग शैतान का घर होता। दुनिया में मसरूफ़ियत अल्लाह की रहमत है, जैसे सिलाई कढ़ाई, कुकिंग, किताबें पढ़ना, कुरान पढ़ाना, दर्स करना, तहरीरें लिखना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, कैलीग्राफी, आर्ट वर्क वगैरह वगैरह, जिससे आपका दिल खुश होता हो, जो करने में मज़ा आता हो वो करो। अपने आप को खुश रखो, खुश रहना सीखो, ये आपके हाथ में है, कोई रोक नहीं सकता। खुशबाश इंसान सबको पसंद आता है, इसका दिमाग मुस्बत सोचता है, लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, इससे मिलना, इसके साथ रहना पसंद करते हैं। ज़िंदगी में मसले मसाइल आते रहेंगे, मौत तक उनसे मफ़र नहीं है, इनका सामना करना, उनसे डरना नहीं, सब वक्त गुजर जाता है, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। किसी समझदार तजर्बाकार खातून से मशावरत ज़रूर रखना, बाज़ दफ़ा राय जितना मसला दिल में रखने से पहाड़ बन जाता है, समझदार लोग मिनटों में हल कर देते हैं। बेवकूफ़ और जाहिल से या हसद करने वाले से या बुज़दिल से कभी मशवरा न करना, किसी एक को ढूंढ लो, हमेशा इसी को बताना। अगर आपकी उम्मी नेक और समझदार तो बस वही बेस्ट है, तन्हाई में बताना, कभी किसी के सामने नहीं बताना। इतनी बातों को अगर समझ लो तो काफ़ी है। लोगों का हक अदा करने और अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने के बावजूद अगर रिश्ता ना संभले, खुदा न खास्ता अगर नाकदरे लोग मिल गए और ज़िंदगी अजीरन कर दी, तो खुद को फना न करना, ना अपनी सेहत, ना सोच को तबाह करना, बस खामोशी से अलग हो जाना। जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला बराबर के गुनाहगार है। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुमा आमीन।